السلام علیکم ویئرس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یا سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارکہ مقدسہ مطہرہ ہے، اسی سے منسوب کچھ آیات کریمہ قرآن مجید میں ہیں، ان پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انبیاء علیہ السلام کا نام لے کے اس پہ سلام کیا ہے، ان ہستیوں پہ سلام کیا ہے نام لے کے۔ جن ہستیوں کا نام لے کے سلام کیا گیا ہو وہ ان کا مقام انبیاء میں کتنا اعلیٰ ہوگا۔ سب سے مشہور جو آیات ہیں وہ سلام کی آیات کہلاتی ہیں، اور سلام کی آیات میں جو ہیں انبیاء علیہ السلام کے نام بھی آتے ہیں۔ بات اب یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ ہے، سلام سلام علی نوح فی العالمین۔ اس میں ظاہراً سیدھا نام جو ہے، عام جو نام ہے جس کو ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے، تو وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا اسم پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعزازات کو ظاہر کیا، اس آیت مبارکہ کا نزول قرآن مجید میں ہے، اور سورہ صافات میں سلاموں کا تذکرہ ملتا ہے۔ مختلف جگہوں پہ آپ کے واقعات صورتوں میں موجود ہیں۔ آپ نے تبلیغ فرمائی، آپ کو لوگوں نے ستایا، تو پھر آپ نے ان کے لیے بد دعا کی۔ آپ کی ایک خصوصیت تھی کہ آپ استغفار کیا کرتے تھے، آپ کی دعا میں استغفار آتی ہے۔ اسی نسبت سے آپ کا لوگوں نے نام جو ہے عبد الغفار رکھا، حالانکہ آپ کا جو تعلق ہے وہ عرب سے نہیں ہے، آپ کا تعلق اسرائیلیوں سے نہیں ہے، یہودیوں سے نہیں ہے، کرسچن سے نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ سے پیغمبر گزرے ہیں، اور ان لوگوں ہیبریو ہوں، جوڈیزم ہو، سرمن ہو، ان سے قبل یہ پیغمبر آئے ہیں۔ ان کی قدامت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، آپ کو تقریباً 12,000 سال گزر گئے ہیں، اور آپ کا نام اسی زبان میں اور ہے۔ میں نے گزشتہ ویڈیوز میں بتایا تھا، اور ان کا جو ہے تذکرہ ملتا ہے مختلف کلچرز میں۔ وہاں پہ آپ لوگوں کو نشانیاں ملیں گی، پہچان ملے گی۔ وہ جو
کشتی میں سوار تھا، وہ جس نے اپنے لوگوں کو، ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر کے بچایا، تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کون ہے۔ جیسی طرح سے میں نے کہا کہ مشہور نوح علیہ السلام کے نام سے ہیں، تو نوح کا مطلب ہے استغفار کرنے والا، جبکہ آپ لوگوں کو جو تفاسیر میں ہوگا وہاں پہ لکھا ہوگا گریہ و زاری کرنے والا۔ اس لفظ کا مطلب وہ اس طرح سے بتائیں گے، لیکن اگر ہم اس کو اور طریقے سے بیان کریں گے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ استغفار کرنے والا۔ اب جب کوئی استغفار کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، تو اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے، برسات برستی ہے، اولاد ہوتی ہے، نسلیں جاری ہوتی ہیں، خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ آیت مقدسہ کی طرف آتے ہیں، سلام علی نوح فی العالمین، یعنی نوح علیہ السلام فی العالمین، یعنی وہ نمائندہ ہے انسانیت کا، اس کے اوپر تو سلامتی ہے ہی ہے، اس کی اولاد کے اوپر بھی سلامتی ہوگی اگر کوئی اسی آیت کو پڑھے گا تو۔ سلام علی نوح فی العالمین، فی العالمین یعنی ورلڈس میں، صرف ایک ورلڈ نہیں، ورلڈس میں، یونیورس میں، جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے آپ لوگوں کو سلامتی ملے گی۔ اس آیت کریمہ کے پڑھنے سے، استغفار پڑھنے سے آپ لوگوں کو سلامتی ملے گی۔ چونکہ آپ نے مختلف جانوروں کو اپنے کشتی یا شپ میں سوار کیا تھا، تو ان سے عہد و پیمان لیا تھا کہ نقصان نہیں پہنچائیں، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا، جیسا کہ سانپ اور بچھو، کہ اگر آپ ہمیں سوار کریں گے تو جو بھی آپ کا نام لے گا ہم اس کو تکلیف نہیں دیں گے، جیسا کہ سلام علی نوح فی العالمین آیت میں ہے۔ تو سلام علی نوح فی العالمین پڑھنے سے سانپ اور بچھو نہیں کاٹتے۔ اب بات یہ ہے کہ سانپ اور بچھو ایک دوسری مخلوقات ہے، ان صفات کا حامل بندہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو آدمی جس کی بات کرنا آپ کو کاٹے، تکلیف دے اور آپ کے خلاف سازشیں کرتا رہے، تو اس کو بولتے ہیں عرف عام میں منافق، حاسد، بدخواہ۔ اب آپ ان سے جان تو نہیں چھڑا سکتے نا، آپ کو رہنا بھی اسی جہان میں ہے، اسی انسانوں کی دنیا میں رہنا ہے، انہی کے درمیان رہنا ہے، اور آپ کو ان کے شر سے بچنا ہے۔ تو جو منافق ہوتے ہیں ان کی زبان کے دو سرے کہے گئے ہیں احادیث کریمہ میں، جس طرح سے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافق کی جو زبان ہے وہ سانپ کی زبان کی طرح ہوتی ہے، اس کے دو شیریں ہوتی ہیں۔ اب یہی آیت منافق کے شر سے آپ کو بچائے گی۔ وہ بندہ جس کا بات کرنا آپ کو ڈستا ہے، بچھو کی طرح ڈستا ہے، چاہے وہ گھر کا فرد ہو، چاہے آفس ہو، چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو،
بدخواہ ہے، آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ حفظ ما تقدم، اپنی حفاظت کی غرض سے پہلے ہی اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، تو وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکیں گے۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ تشریحات اسی لیے بتائی ہیں تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ سانپ کا کاٹنے سے حفاظت، بچھو سے کاٹنے سے حفاظت وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو ہمیں کشف سے وصول ہوا، جو علم کشف کے ذریعے حاصل ہوا، وہ ہم آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، یہ حاسدوں، بدخواہوں اور ان لوگوں سے جن کی زبان آپ لوگوں کو کاٹتی ہے، ڈستی ہے، ان کا بولنا برا ہے، ان لوگوں کے نقصان اور شر سے حفاظت کے لیے آپ لوگ سلام علی نوح فی العالمین پڑھیں گے۔ دوسرا اس کا بڑا فائدہ، وہ لوگ جن کے اوپر سحر و جنون ہو، دماغی امراض مسلط ہوں، ان پہ اثرات دماغ پہ چڑھ رہے ہیں، وہم آ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ سلام علی نوح فی العالمین کو پڑھیں گے۔ یہ علاج سحر الجنون ہے، یہ علاج سحر الجنون ہے، یہ پاگل پن کا علاج ہے، یہ نفسیاتی امراض کا علاج ہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں کو بد نظر یا دوسری پریشانیاں ہیں، وہ لوگ بھی اس آیت کریمہ کو پڑھیں تو فائدہ حاصل ہوگا۔ یا سلام میں نے کل بھی تشریح کی تھی کہ امراض کے علاج میں مفید ہے، اور زمین و آسمان، پوری کائنات اسی کے اس یا سلام کی صفت کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اگر وہ سلامتی کو اٹھا لے، کوئی چیز نہیں بچے گی، لیکن اسی کی سلامتی کی صفت کی نور ہے کہ یہ کائنات چل رہی ہے۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالی العزیز اس سے استفادہ کریں گے۔ میری چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کیا کریں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں، کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت۔ خدا حافظ۔ تو آج ہم بات کریں گے یا سلام کے دوسرے پارٹ پہ، اور اس میں ہم آیت کریمہ کا ذکر کریں گے۔ مشہور آیت کریمہ سلام علی نوح فی العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم مبارکہ ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات سلامتی میں چلی ہے۔ اس اسم پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء علیہ السلام کو خصوصی طور پہ متصف کیا یا ان کو اس سے نوازا۔ ان کے نام میں ایک مشہور نام نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا برگزیدہ پیغمبر تھا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم ثانی، آدم ثانی۔
आदम सानी यानी सेकंड अर्थ, या इसे हम कहेंगे सेकंड डस्ट या सॉइल। God has said salam on some great prophets. Some of them are great by their categories. In them, Nuh alayhi salam, Prophet Noah is one of also. नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा नाम जो है आदम सानी कहा जाता है, यानी दूसरी मट्टी, दूसरा जहाँ से निज़ाम इंसानियत चला। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि काफिरों को, न मानने वालों को ख़त्म कर दें, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और काफिरों को ख़त्म किया। ज़मीन और आसमानों से पानी निकला। वाटर कम्स फ्रॉम द अर्थ एंड फ्रॉम द स्काई। इस ये जो लफ्ज़ नू है, दिस इज एक्चुअल प्रॉपर्टी, ये इसका नाम नहीं है, बल्कि ये एक नुमाइंदगी करता है इंसानियत की। यानी अल्लाह ताला यहाँ पे कहता है कि इंसान को, मैन को या ह्यूमन बीइंग को मेरी तरफ से सलामती है। ये नुमाइंदगी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। और अल्लाह ताला ने ये जो लफ्ज़ नू जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस्तग़फ़ार करने वाला। नू का मतलब है, नू मीनिंग इस्तग़फ़ार करने वाला। और नू को लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा रोता था, तो रोना इसका मतलब है इस्तग़फ़ार करना। ये इसकी ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी या एडजेक्टिव बताई गई है, यानी इस्तग़फ़ार करने वाला। और आपकी दुआ इस्तग़फ़ार है, जिसमें आपने इस्तग़फ़ार के लिए कहा है कि आप बख्श दें हमें। तो वो आयात करीमा भी इसके वाक़यात में दर्ज आती है। नूह अलैहिस्सलाम के साथ तमाम मखलूक़ात साथ थी, जो ज़मीन पे रहती थी। जानवर थे, परिंदे थे, कीड़े मकोड़े थे, सब साथ में गए थे। नूह अलैहिस्सलाम का जो नाम लोगों ने लिखा है, वो अब्दुल गफ़्फ़ार लिखा है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सिर्फ नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्यों कहा गया था। ये अब्दुल गफ़्फ़ार इसका नाम नहीं था, बल्कि ये एक्चुअल सिर्फ ये इसका इन्होंने इस्तग़फ़ार करने वाला था, इस्तग़फ़ार करता था, तो इसीलिए लोगों ने इसका नाम अब्दुल गफ़्फ़ार लिखा। क्योंकि आपका ताल्लुक़ अरबी से नहीं था, आप सरमन नहीं थे, आप जूडिज़म नहीं थे, आपका ताल्लुक़ बनी इसराइल से नहीं था, आपको इब्रानी आपकी ज़बान नहीं थी, आपकी सुरयानी ज़बान नहीं थी, आपकी अरबी ज़बान नहीं थी, बल्कि इससे कबल की ज़बान थी। और आपका ताल्लुक़ भी बरसगीर से है, आपका ताल्लुक़ सब कॉन्टिनेंट से है। अब आते हैं इस नूह और आदम के नाम में मुशाबियत।
ये देखें, ये नू और ये आदम, इनमें 3-3 हरफ हैं, 3-3 लेटर हैं, 3 लेटर्स, 3 लेटर्स आदम, 3 लेटर्स नू। ये दोनों नाम आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि एडम के नेम में भी जो है 3 लेटर्स हैं, नू के नेम में भी 3 लेटर्स हैं। ये आदम अव्वल होता है और नू को आदम सानी कहा जाता है, यानी सेकंड। इसकी औलाद से जो है आगे नस्लें चली, जिनमें मशहूर याफस, हाम, साम, इस तरह के नाम 4 बेटे थे इनके। वो सारी कुतुब में आपको तफसीलात मिलेंगी। कभी भी आप इनका अलहदा से अगर वाक़या या इसका किस्सा या स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को उसके बारे में बात करें। क्योंकि मैं इस आयत करीमा के फ़वाइद का तज़किरा करूँगा तो इसकी स्टोरी लंबी हो जाएगी, तो उस तरफ मैं नहीं जा रहा। अब मैं आप लोगों को इस आयत करीमा का मकसद है तमाम नूह अलैहिस्सलाम को ख़ुसूसी तौर पे, और वो क्योंकि नुमाइंदा है ह्यूमन बीइंग का, तो ह्यूमन बीइंग को की जो सलामती है वो इस्तिग़फ़ार में है। ह्यूमन बीइंग की जो सलामती है, मैनकाइंड की जो सलामती है, इंसान ज़ात की जो सलामती है, वो सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार पढ़ने में है। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से आप लोगों को सलामती मिलेगी। कहाँ मिलेगी? फिल आलमीन। आलमीन का मकसद है आलमीन, फिल आलमीन यानी जहानों में, पूरी कायनातों में, यूनिवर्सल में आपको फ़ायदा होगा। आप हर नुकसान और शर और तकलीफ़ से महफूज रहेंगे, चाहे वो जिन्नात का हो, शैतान का हो, सहर और जादू हो, जिस तरह की भी तकलीफ़ हो, नज़र बद हो, सबसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तिग़फ़ार का जो है वो इसमें से निकलता है कि आप अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि बेहक बेहुरमत मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजमईन। तो इस इस्तिग़फ़ार अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों का जो है भला होगा, आप लोग उस शर और तकलीफ़ से निकल जाएंगे। ये फिल आलमीन जो है ये जमा है, एक वर्ड होती है, एक सिर्फ वर्ड होती है। जैसे हमारी अर्थ एक वर्ड है, लेकिन बहुत सारी, ये एक जहान है, तो दूसरी जो है जो दुनियाएं मिलकर जो हैं उसको जो है आलमीन कहा जाता है, या यूनिवर्सल। यानी यूनिवर्सल सेफ्टी आपकी, अगर आप आसमानों में जा रहे हैं, आप ज़मीनों के नीचे जा रहे हैं, आप तहत सरा में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो आप इस आयत करीमा को भी पढ़ेंगे, उससे तहफ़्फ़ुज़ होगा। और उसके बातिन में जो इशारा है वो इस्तिग़फ़ार का है। आप इस्तिग़फ़ार करा करें और इस आयत करीमा को पढ़ा करें। इसी तरह कुछ नाम होते हैं, जैसे सलाम 4 हरूफ हैं, अल्लाह 4 हरूफ हैं, मोहम्मद 4 हरूफ हैं, ये हरूफ सलामत हैं। इसी तरह वदूद 4 हरफ हैं। तो इसी तरह मैंने कल भी बताया था कि अस्मा का एक रिलेशनशिप होता है। आज मैं आप लोगों को एक ख़ास इस्म पाक बताता हूँ, जिसके लिए आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आप उससे फ़ायदा हासिल करें। ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब, ज़ैनब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, डॉटर ऑफ दी सैयदना हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ैनब। ये ज़ैनब ने देखें, और आपका जो भाई है उसका नाम है, दूसरा भाई जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। देखें इसमें 4 हरूफ हैं,
اس میں بھی 4 حروف ہیں۔ اب دیکھیں حسین اور زینب علیہ السلام کا کربلا مولا میں واقعہ کربلا میں جو کردار ہے وہ دیکھیں کس نے سنبھالا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس کو جو ہے سنبھالا۔ تو اب دیکھو یہ کیسے ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ زا، اگر ہم زا کو اس طرح سے لکھیں، اگر ہم زا کو ملفوظی کریں تو اس طرح سے بنے گا، یا اس طرح سے بنے گا، نون اس طرح سے بنے گا، اور با یہ اس طرح سے بنے گا۔ اب اس ملفوظی نام کو ہم اعداد نکالیں گے تو اس کے 8، اس کے 11، اس کے 106 اور اس کے 3۔ تو 8 اور 9، 9 اور 9 یہ 18 ہو گئے، اور یہ 28، یہ 128 اعداد جو ہیں وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ملفوظی اعداد ہیں، اور 128 اسماء جو اعداد ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اعداد کے برابر ہیں۔ تو اسی طرح سے بہت سارے ناموں کے اسرارات ہوتے ہیں اور ان کے اعداد ہوتے ہیں۔ حسین علیہ السلام کربلا میں شہید بھی ہوا تھا۔ حسین علیہ السلام بصورت بی بی زینب سلام اللہ علیہ شام کے قید میں بھی تھا، یزید کے دربار میں بھی تھا۔ تو یہ ایک مقصد ہوتا ہے اس کا۔ تو اسی طرح یہ سلام علی نوح فی العالمین یہ صرف ایک آیت کریمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت ساری معنی اور مطالب ہوتے ہیں جن کا ہر ایک کو سمجھنے سے بالاتر ہوتا ہے۔ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں، جب اللہ کے بندے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کھلتی جاتی ہیں۔ آدمی بیان کرتا جائے تو بیان کر ہی نہیں سکتا، اتنے اس کے فوائد ہیں۔ یہ آیت کریمہ سحر الجنون کا علاج ہے، سحر و جنون کا یہ علاج ہے۔ یہ آیت کریمہ سحر و جادو کا علاج ہے۔ یہ آیت کریمہ نظر بد کا علاج ہے۔ یہ آیت کریمہ شر منافقین کا بھی علاج ہے، شر منافقین۔ اور یہ علاج، یہ آیت کریمہ جو ہے سانپ اور بچھو کا بھی علاج ہے۔ آپ کو اگر یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو سانپ اور بچھو آپ لوگوں کو نہیں کاٹیں گے بلکہ آپ لوگوں سے دور رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں اور فضائل ہیں انبیاء علیہ السلام کے، وہ اسی آیت کریمہ میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اس کی بے شمار برکاتیں، کچھ سے ہم لوگ واقف ہوتے ہیں، کچھ سے واقف نہیں ہوتے، اسی لیے نیگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو سلام کی آیاتوں کو پڑھیں گے تو بھی برکات اور فیوز حاصل ہوں گے۔